اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 284 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 285 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ آمن ایمان لے آئے، مان لیا، رسول نے، بما بے سے، ما جو اس سے جو کچھ انزل نازل کیا گیا، اترا مجہول کا صیغہ ہے یہ، الیہ الی طرف ہے اس کی طرف، من ربہ من سے رب ہی اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور المؤمنون مومن کی جمع ہے مومنون، اور مومنوں نے، کلن سب، آمن ایمان لائے، باللہ اللہ پر، و ملائکتہ و اور ملائکہ فرشتوں، ملائکہ ملک کی جمع ہے فرشتوں پر، ہی اس کے اور اس کے فرشتوں پر، باللہ با یہاں پر اللہ کے معنی میں ہے، با اللہ کا معنی ہوتا ہے پر، اللہ پر، و ملائکتہ و کتبہ و اور کتب کتاب کی جمع ہے، کتب کتابیں ہی اس کی اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ و اور رسول کی جمع رسول ہی اس کی اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق لا نہیں، نفرق ہم فرق کرتے ہیں، جمع متکلم کا صیغہ ہے، بین درمیان، احدن کسی ایک، من رسلہ من سے رسول کی جمع رسول ہی اس کے رسولوں کے، ہم فرق نہیں کرتے اس کے رسولوں میں کسی ایک کے درمیان بھی، وقالوا و اور قالو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، وغفرانک غفران بخشش کا آپ کی اور آپ کی بخشش، تیری بخشش، ربنا اے ہمارے رب نہ ہمارے رب، و الیک و اور الی طرف کا تمہاری اور تمہاری طرف، تیری طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ امن رسول بما انزل الیہ مان لیا رسول نے جو کچھ اس پر نازل کیا گیا، اس کی طرف نازل کیا گیا، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومنوں نے، کل آمن باللہ و ملائکتہ سب ایمان لے کر آئے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ و رسلہ اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ ہم نہیں فرق کرتے اس کے رسولوں کے درمیان کسی ایک میں بھی، وقالوا سمعنا واطعنا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک تیری بخشش چاہتے ہیں، ربنا و الیک المصیر اے ہمارے رب ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ رسول اللہ اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے، آمن رسول بما انزل الیک، اور یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ کل جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ جب حکم نازل ہوا، جب یہ کہا گیا کہ ان تبدوا ما فی السماوات ما فی انفسکم وتخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، کہ جو کچھ بھی تم اپنے دل میں ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اس کا محاسبہ ہوگا، تم سے حساب لیا جائے گا۔ آئے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی ہم سے نہیں ہو سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ اس طرح سے کہو کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بالکل وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں، قالوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم ایمان لاتے ہیں سب پر۔ دیکھیے کہ ان دونوں آیتوں کی حدیثیں ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ جو شخص ان دونوں آیتوں کو رات کو پڑھ لے، اسے یہ دونوں کافی ہیں، 2 آیتیں، آمن رسول ایک یہ اور دوسری لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ 2 آیتیں۔
ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش تلے کے خزانے سے دیا گیا ہوں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو 7ویں آسمان میں ہے، جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہیں تک ہی پہنچتی ہے اور یہاں سے ہی لے جائی جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے نازل ہوتی ہے وہ بھی یہیں تک پہنچتی ہے، پھر یہاں سے آگے لے جائی جاتی ہے، اور اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے تھیں۔ سونے کی ٹڈیاں اس کو درخت کو سدرۃ المنتہا یعنی بیری کا درخت، منتہا انتہا کو کہتے ہیں، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئیں: 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کے خاتمے کی آیتیں، اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ مسند میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ کی ان دونوں آخری آیتوں کو پڑھتے رہا کرو، میں انہیں عرش کے نیچے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں۔ ابن مردویہ میں ہے کہ ہمیں لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں، میں سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں عرش تلے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں، جو نہ میرے پہلے کسی کو دی گئیں نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ اسلام کے جاننے والوں میں سے کوئی شخص آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش تلے کے خزانے سے دیے گئے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ ہمیں روزانہ آیت الکرسی اور یہ دونوں آیتیں پڑھ کر سونا چاہیے ضرور بضرور۔ اور حدیث ترمذی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے تک ایک کتاب لکھی، جس میں سے 2 آیتیں اتار کر سورہ بقرہ ختم کی۔ جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جائیں اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ امام ترمذی اسے غریب بتاتے ہیں اس حدیث کو، لیکن جو ہے حاکم اپنی مستدرک ابن حاکم یہ کتاب ہے حدیث کی، اسے صحیح حدیث بتاتے ہیں۔ ابن مردویہ میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کا خاتمہ اور آیت الکرسی پڑھتے تو ہنس دیتے اور فرماتے، یہ دونوں رحمان کے عرش تلے کا خزانہ ہیں، اور جب آیت وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا کہ جو کوئی گناہ کا کام کرے اور یظلم نفسہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ پھر اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ اور آیت وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى اور انسان کے لیے نہیں ہے جو وہ صحیح کرتا پھر رہا ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ جو وہ صحیح کر رہا ہے، وہ جو کام کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، ان قریب اس کو دیکھ لے گا، یا سوف یرا ہے تو دکھایا جائے گا۔ ثم یجزیہ الجزاء الاوفی پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا اس کے جو اس نے کیا۔ پڑھتے تو زبان سے ان للہ نکل جاتا، یہ والی آیتیں پڑھتے اور سست ہو جاتے، اوپر والی آیتیں پڑھتے آیت الکرسی تو خوش ہوتے مسکراتے، اور یہ والی آیات پڑھ جاتے تو سست ہو جاتے، ان للہ پڑھتے۔ ابن مردویہ میں ہے کہ مجھے سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں، اور مزید مفصل کی صورتیں بھی وہاں سے ہی دی گئیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جہاں حضرت جبرائیل بھی تھے کہ اچانک ایک دہشت ناک بہت بڑے دھماکے کی آواز کے ساتھ آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا، اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کو خوشی مبارک ہو، آپ کو وہ 2 نور دیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، ان کے ایک ایک حرف پر آپ کو نور دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بس یہ 10 حدیثیں ان مبارک آیتوں کی فضیلت میں ہیں۔ اب اس آیت کا مطلب آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون،
آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایمان لائے جو ان کی طرف سے ان کے رب کی جانب سے نازل ہوا۔ اسے سن کر آپ نے فرمایا وہ ایمان لانے کا پورا مستحق ہے، اور دوسرے ایماندار بھی ایمان لائے۔ ان سب نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدانیت کا مالک ہے، وہ تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اس کے سوا کوئی پالنے والا ہے۔ یہ ایمان والے تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں کو انبیاء کرام پر جو اتری ہیں سچی جانتے ہیں۔ وہ نبیوں میں فرق نہیں سمجھتے کہ ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے، بلکہ سب کو سچا جانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ پاک باز طبقہ رشد و ہدایت والا اور لوگوں کی خیر کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ وہ بعض احکام ہر نبی کے زمانے میں تبدیل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب کی ناسخ ٹھہری۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء والمرسلین آپ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قیامت تک آپ کی شریعت باقی رہے گی اور ایک جماعت اس کی اتباع بھی کرتی رہے گی۔ انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہم نے اللہ کا کلام سنا اور احکام الہی ہمیں تسلیم ہے، سمعنا و اطعنا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہمیں مغفرت، رحمت اور لطف و عنایت عطا فرما، ربنا آمنا فاغفر لنا، تو تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے، وإلیک المصیر، ربنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، کہ ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے، یعنی حساب والے دن ہمیں تیری طرف لوٹنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اور آپ کی تابعدار امت کی یہاں ثنا و صفت بیان ہو رہی ہے، آپ اس موقع پر دعا کیجئے، قبول کی جائے گی۔ مانگیے کہ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہاں سے یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمارے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق کے ساتھ سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ان آیتوں کے صدقے میں اس پوری صورت کا نور عطا فرمائے، اس نور کی روشنی میں ہمیں نظر آنے لگے، ہمیں ہمارے دل کی جو بند کھڑکیاں ہیں وہ کھل جائیں، علم کی طرف ہمارا دل راغب ہو جائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔